تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی بارش برساتے ہوئے مجھ غلام کے قریب تشریف لائے اور بڑی محبت بڑے لہجے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو وہ قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔ محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دی شان سن کر مجھے حیا آ گئی کہ کہاں میرا منہ اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے سونے سونے مبارک ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے حیا سے اپنا چہرہ جھکا لیا، مگر سراپے حسن و جمال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرے رخسار کو چوم لیا۔ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس عنایت سے نوازا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، میری زوجہ جو میرے قریب ہی سو رہی تھی وہ بھی جاگ گئی، ہمارا گھر پاکیزہ نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور میرے رخسار سے 8 دن تک خوشبوئیں آتی رہی۔ وہ جس راہ سے گزرتے ہیں بس رہتی ہے مدت تک، نصیب اس گھر کے جس گھر میں ٹھہرے مہماں ہو کر۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ درود پاک کی برکت سے حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کیسا کرم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے انہیں نواز دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی آمد ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ ایک مقدس مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن پاک، یوں تو پورا قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی تعریف بیان ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح طور پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے قرآن پاک میں 7000 مرتبہ ہے، اور کئی آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعتبار سے ہے، آپ کے میلاد کے اعتبار سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس اعتبار سے متعدد آیات مبارکہ ہیں۔ آپ کے آنے کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ کیوں آئے۔ کہیں کہا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب آپ دنیا میں آئے سارے جہان کے لیے رحمت بن کر۔ کہیں کہا جاتا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا محبوب آپ دنیا میں آئے کس لیے آئے؟ حاضر و ناظر بن کر آئے، آپ گواہ بن کر آئے، خوشخبری سنانے کے لیے آئے، ڈر سنانے کے لیے آئے۔ تو کہیں کہا جاتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ مومنین پر احسان عظیم کیا کہ ان کے درمیان رسول کو بھیجا، ایسے رسول کو بھیجا کہ جو ان پر آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ پھر کہیں جگہ پر کہا جا رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ بے شک تمہارے پاس ایک عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت پر پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے اور تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے ہیں، مسلمان پر بہت مہربان ہیں اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کی نعت بیان کی جا رہی ہے، آپ کی آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ کے آنے کا مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ تم ایک ایسا نبی آیا ہے تمہارے درمیان، تمہیں ایک ایسا نبی ملا ہے کہ جن پر تمہارا تکلیف میں پڑ جانا بڑے گراں گزرتا ہے۔ بڑی واضح طور پر سمجھنے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں ہے تو میرا مصیبت میں پڑنا حضور پر گراں کیسے گزر جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال احوال سے باخبر ہے، اپنی امت سے باخبر ہیں، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ جب کوئی امتی کسی پریشانی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اور اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ بے شک تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر
तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है और वो तुम्हारी भलाई के नहायत चाहने वाले हैं, मुसलमानों पर बहुत मेहरबान है, रहमत फरमाने वाले हैं। आला हज़रत फरमाते हैं तुम हो जवाद व करीम, तुम हो रऊफ व रहीम, भीख हो दाता आता तुम पे करोड़ों दुरूद, मोमिन हो मोमिनों पे रऊफ व रहीम हो, साइल हो साइलों को खुशी ला नहर की है। तो मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि तुम्हें एक ऐसे रसूल मिले हैं कि जिनका तुम्हारा मुसीबत में पड़ना बड़ा भारी गुजरता है और वो तुम पर बड़े मेहरबान हैं और बड़ी रहमत फरमाने वाले हैं। तो रबीउल अव्वल को अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर यह एहसान अजीम किया और नेमत उज़्मा से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया। तो पूरी दुनिया के अंदर इस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी मनाई जाती है, एक जश्न मनाया जाता है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाता है, नज़र व नियाज़ की जाती है और ये एक बड़ा ही एक अफजल अमल करार दिया जाता है और इसकी बड़ी बरकतें हैं। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो बेशुमार बरकतों का ज़ुहूर हुआ, बेशुमार वाक़ियात हुए। चंद वाक़ियात जो है वो बयान किए जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना ऐसा है जैसे किसी हाकिम का एक जगह से दूसरी जगह पर तबादला होकर आता है। पूरी कुरान पाक में कहीं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का जिक्र नहीं। खलका का मतलब होता है खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया, तो अरबी में पैदा को खलका कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहीं भी खलका लफ्ज नहीं आया, आया है लक़द जाअकुम, रसूल आए। अगर आया है तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा, हुजूर भेजे गए, आने का भेजने का ये इस तरह का जिक्र आया है। कहते खाला का लफ्ज क्यों नहीं आया? कहते इसलिए कि हुजूर तो सबसे पहले पैदा हो चुके थे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की ना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ा क़ब्ला कुल्ली अशियाई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो पैदा हो चुके थे, आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं। कहते हैं हुजूर का आना ऐसे ही है जैसे एक हाकिम का दूसरी जगह पर तबादला होता है। जैसे जब सूरज नजर नहीं ना आ रहा होता तो सूरज की रोशनी जो है वो चांद सितारों के जरिए मिल रही होती है और फिर सूरज खुद तुलू होकर पूरी दुनिया को जगमगा देता है। तो पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ जो है वो अंबिया किराम के जरिए मिल रहा था। अंबिया किराम सितारे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज, और फिर 12 रबी अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवा फरमा होकर इस पूरी कायनात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगमगा दी। हजरत काबुल अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह पाक ने ये नूर आपकी पुश्ते मुबारक में रखा। तो फरिश्ते हाथ बांधकर आदम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चला करते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये फरिश्ते मेरे पीछे हाथ बांधकर क्यों खड़े रहते हैं? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया तुम्हारी पुश्त में मेरे हबीब का नूर है, ये उसकी ज़ियारत करते हैं। तो अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं भी उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों के नाखूनों में उस नूर की ज़ियारत करवाई गई। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठों को अकीदत के साथ चूमा और फिर ये नूर इसकी पेशानी, आपकी पेशानी में जाहिर हुआ। और आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी पेशानी से परिंदों के चहचहाने की तरह की आवाजें आती थी। तो मैंने अर्ज की कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये आवाजें कैसी हैं? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी पेशानी में मेरे हबीब का नूर है, मेरा हबीब मेरी तस्बीह कर रहा है, मेरी हम्द बयान कर रहा है, ये वही आवाज है। फिर आदम अलैहिस्सलाम जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आदम अलैहिस्सलाम से हजरत शीश अलैहिस्सलाम में रोशन हुआ और हजरत शीश अलैहिस्सलाम का निकाह अपने ज़माने की नहायत हसीन और अफजल तरीन खातून हजरत बेदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निकाह का खुतबा पढ़ा, फरिश्ते गवाह हुए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद इनके शहजादे हजरत अनूस रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसके बाद इनके बेटे हजरत किनान और फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। यूं हुजूर का नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब,
پھر حضرت عبداللہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں، اور پھر 12 ربیع اول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گیری سے پہلے دنیا کے تمام بت منہ کے بل گرے ہوئے، حضور کی ولادت سے پہلے ہی ولادت ہو سب کے سب منہ کے بل گر چکے تھے۔ بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، جانوروں کو بولنے کی طاقت دی گئی، مشرق کے پرندوں نے مغرب والوں کو خوشخبریاں دی، قریش کے چوپاہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم وہ دنیا کے امام اور اہل دنیا کے لیے سورج ہیں، اور قریش جو سخت قحط سالی کا شکار تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دنوں میں قحط سالی دور ہوئی اور زمین پر سبزہ ہو گئی اور درخت پھلدار ہو گئے، اور اس لیے اس سال کو فتح اور خوشحالی کا سال کا نام دیا گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز مجھے اونگ میں تھی کہ خواب میں کسی نے کہا کہ کیا جانتی ہیں کہ آپ اس امت کے سردار اور نبی کی والدہ بننے والی ہیں، اور ان کی ولادت کے وقت نور روشن ہوگا کہ جس سے بصرہ اور شام کے محلات جو ہیں وہ چمک جائیں گے۔ حضرت علامہ حجر مکی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اعتبار سے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے نعمت الکبریٰ۔ نعمت الکبریٰ یعنی کہ سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بے شمار محدثین نے اور علماء کرام نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں علامہ ابن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت پر جہاں بے شمار واقعات رونما ہوئے تھے، ان میں ایک واقعہ انہوں نے بڑا ایمان فروز واقعہ لکھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ بیمار بھی تھی اور اس پر کوڑ کا مرض بھی تھا اور وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی، اور وہ غیر مسلم تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو بت کے سامنے اپنی بیٹی کو بٹھا کر وہ بت سے التجائیں کرتا تھا کہ میری بیٹی کو شفا دے دے۔ تو کئی سال گزر گئے، تو ایک دن عامر یمنی اپنی بیوی کے ساتھ چھت پر بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ یہ بت تو گونگا ہے، نہ سنتا ہے، لگتا ہے کہ ہم کسی ٹھیک دین پر نہیں، ہماری کسی بات کا یہ جواب بھی نہیں دیتا۔ تو عامر یمنی کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ چلو ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہدایت کو ڈھونڈتے ہیں کہ اصل ہدایت کیا ہے۔ کہتے ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے گمراہی کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ہمیں صحیح ہدایت مل جائے۔ ہدایت جب بندے کے دل میں خواہش پیدا ہو اور ہدایت کی کوشش کرے تو اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، ان کی آنکھیں گمراہی کے پردے سے ہٹ گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا کہ مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ عامر یمنی نے اپنے جھوٹے خدا کو دیکھا کہ وہ بھی منہ کے بل گرا پڑا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے جھکا پڑا ہے، یہ کیسے زمین پر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اتنے میں اس بت میں سے آواز آئی، بت بول پڑا، کہنے لگا خبردار، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے، وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی، آگاہ رہو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے درخت اور پتھر باتیں کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، وہ آخری نبی تشریف لے آ چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے پکار کر کہا غیب سے آنے والی آواز، تو اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی تھی، یہ تو بتاؤ کہ ان ہستی کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ ان کا نام پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ صاحب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین، ان کا جو وطن ہے وہ مکہ پاک ہے، ان کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور جب وہ چلیں گے تو بادل ان کے سر کے اوپر رہ کر ان سے برکتیں حاصل کرے گا۔ بادل نے کیا سایہ دینا، حضور ساری جہان کو سایہ دینے والے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی
کہ عامر یمنی کی وہ بیمار بیٹی جو چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی، وہ خود اپنے پیروں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے کہا کہ بیٹی وہ تمہاری تکلیف کہاں گئی؟ بیٹی بولی کہ ابا جان میں دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی، میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی، میرے سامنے بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ نور کیسا ہے، یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا کہ یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ عدنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا۔ کہتے ہیں یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے، اور ان کا نام نامی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا کہ وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ وہ وحدہ لا شریک لہ رب کائنات کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جنہیں نور محمد کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا۔ میں نے عرض کی کہ کیا آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا کہ ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو، ان کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب میں نیند سے اٹھی تو میری بیماری دور ہو چکی تھی۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکات آنکھوں سے دیکھ کر عامر یمنی اور اس کی بیوی اور بچی کا جو دل تھا وہ محبت مصطفیٰ سے شرسار ہو چکا تھا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، پوچھتے پچھاتے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اقدس تک پہنچ گئے۔ دروازے کو دستک ہوئی اور عرض کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تحقیق کرنے کے بعد انہیں گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ اب جیسے ہی یہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ اور جیسے ہی چہرہ مبارکہ سے جب پردہ ہٹایا گیا اور پردہ اٹھتے ہی دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخ نکل گئی اور اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی۔ ایک تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی کہ سب سے زیادہ لوگ کہاں روتے ہیں؟ کہا کہ سب سے زیادہ لوگ مدینہ پاک میں روتے ہیں۔ مدینہ پاک وہ شہر ہے کہ جہاں جانے کے لیے بھی بندہ روتا ہے، جب وہاں پہنچ جائے تو وہاں بھی روتا ہے، جب وہاں سے واپس آنے لگے تب بھی روتا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ بے اختیار بندے کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئیں، قریب تھا کہ کہیں ان کی روحیں پرواز نہ کر۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس جانے کو کہا تو بڑی ہی مشکل سے دل پر ہاتھ رکھ کر گھر سے باہر نکلے، لیکن گھر سے باہر تو نکل گئے لیکن حضور کے عاشق ہو چکے تھے۔ اب مکے کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور برداشت نہیں ہو رہا کہ بس کسی طرح حضور کا ایک بار پھر دیدار ہو جائے۔ اب جب برداشت سے باہر ہوئی تو تڑپتے مچلتے پھر حضرت آمینہ کے گھر آ گئے اور دستک دی، کہا کہ ایک بار بس حضور کا دیدار کرواتے۔ اب یہ عامر یمنی کو جب وہ اس طرح بلکتے ہوئے دیکھا تو حضرت آمینہ کو ترس آیا تو حضور کے دیدار کی اجازت دے دی۔ اب یہ عامر یمنی اندر داخل ہوا، جیسے ہی حضور کا دیدار ہوا اور یوں تڑپ کر قدموں میں گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے دل میں سرشار ہو گیا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک یہ بھی واقعہ ہوا، یوں تو بے شمار واقعات ہوئے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کوئی ایک عام نیکی نہیں ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں، جس محلے میں، جس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوگا، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اس کو اپنی رحمتوں کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے رحمت اور رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ گھر، جس گھر میں حضور کا میلاد ہوگا وہ گھر نہ جلے گا نہ ڈوبے گا، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایسی برکتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے منانے کی۔ پورے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان ہوئی ہیں۔ اب جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو ایک مرتبہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تو بتا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟
تو شیطان نے کہا کہ میرے 12 بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑا دشمن کہنے لگا وہ تو آپ ہیں۔ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن جانتا ہے، حالانکہ شیطان جو جنت سے نکالا گیا وہ تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا گیا تھا، تو اس کو تو سب سے بڑا دشمن آدم علیہ السلام کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شیطان بھی جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں جو نور محمدی تھا، اس لیے اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی خاطر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، تو اس لیے شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ تو پھر جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو شیطان اور شیطان کے چیلوں کو ایک مرچی سی لگ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ منایا جائے، یا میلاد منانے کو شرک کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، حضور نے اس کام کو کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ دیکھیں، سیلیبریٹ ہوتا ہے، بہت سارے دنوں کا سیلیبریٹ ہوتا ہے، اور کبھی بھی اس طرح کا فتویٰ نہیں آتا کہ بھئی یہ دن سیلیبریٹ نہ کیا جائے، نہ حضور نے کیا، نہ حضور نے کرنے کا حکم دیا، تو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ مدر ڈے ہوگا، فادر ڈے ہوگا، اقبال ڈے ہوگا، اور کائٹ ڈے ہوگا، اور برتھ ڈے ہوگا، ویلنٹائن ڈے ہوگا، طرح طرح کے ڈے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، کبھی بھی اعتراض نہیں آتا کہ یہ بدعت ہے۔ لیکن جب حضور کا دن سیلیبریٹ کیا جائے گا تو فوراً چاروں طرف سے فتوے آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی یہ معاذ اللہ غلط ہے، استغفر اللہ۔ پورا قرآن حضور کی تعریف کر رہا ہے، اگر ہم نے حضور کی تعریف کر دی تو یہ کیسے غلط ہو گیا؟ اور یہ تو محدثین اور اولیاء کاملین تو یہ دن مناتے آئے ہیں، یوں تو سارا سال حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے، لیکن ربیع اول میں خصوصیت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کام کاج کر رہے تھے، اذان ہوئی، فوراً وضو کیا اور آئے اور نماز پڑھ لی، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کا دن میں آپ نے غسل کیا اور اچھا نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، بڑے اہتمام کے ساتھ آیا۔ اب آپ ذرا بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ذرا اہتمام نہیں ہے۔ یوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ یوں تو پورا سال ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ربیع اول میں ذرا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور کھانا کھلایا جاتا ہے، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، ذرا اہتمام کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو شیطان کو آگ لگ جاتی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیے، نہ کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام وہ کام کیا کرتے تھے۔ جب چھینک آتی ہے تو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہو، یہ حضور کی تعلیم اتنی تھی۔ لیکن بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہتے تھے۔ حضور نے تو کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیا۔ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے نماز پڑھائی اور ایک صحابی نے کیا کہا؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، حضور نے فرمایا یہ کلمہ کس نے کہا ہے؟ صحابی نے کہا کہ میں نے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے اس کلمات سے اللہ بڑا خوش ہوا اور فرشتے وہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ حضور نے تو نہیں کہا کہ میں نے تو تمہیں ربنا لک الحمد کہنے کا کہا تھا، تم نے یہ الفاظ کا اضافہ کیوں کیا؟ کتنے سارے کام۔ پھر یہ قرآن پاک جب مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تھا تو اس جنگ کے اندر حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے کہا اگر حافظ قرآن صحابہ کرام سب شہید ہو جائیں گے تو آنے والی قوم کو قرآن کیسے ملے گا؟ تو یوں کیا جائے، قرآن کو کتابی صورت میں لایا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہو جو حضور نے نہ کیا ہے نہ کرنے کو کہا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ حال واللہ ھذا خیر، لیکن یہ کام اچھا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں نے فاروق اعظم کی بات کو مان لیا، اور صدیق اکبر کے دور میں قرآن کو کتابی صورت میں لانے کا کام شروع ہو گیا۔ حالانکہ حضور نے نہیں کہا، نہ اللہ نے کہا۔ اس وقت جو قرآن جو کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے، یہ نہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ ایک اچھا کام ہے جو ہوا۔ تو جو بھی اچھا کام ہو جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو
وہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کوئی بھی نیا کام جو اچھا ہو، جو ایجاد کرے گا، اس ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین جب پھانسی دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت خبیب نے کہا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں مرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کی بدعت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی، اور یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ تو اب یہ قانون بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی نئی چیز جو ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میلاد مصطفیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے اس کو منانے کی بڑے فضائل و برکات بیان کیے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ادب و احترام اور باوضو کے ساتھ حضور کے میلاد میں شرکت کرے، بڑی توجہ سے وہ آیت حدیثیں سنے جو حضور کی شان میں آئی ہیں، فرمایا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محفل میلاد کرنے والے حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ محفل میلاد خالصتاً حضور کی محبت میں کی جاتی ہے، اور حضور کی حدیث ہے من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، بڑے اہتمام کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اس مہینے کا احترام کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا جائے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس گھر میں حضور کا میلاد ہوگا 1 سال تک وہاں رب کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اپنے گھر میں جھنڈا لگائیں، چراغاں کریں، اگر کوئی 200-400 روپے اگر حضور کی محبت میں آ کر خرچ کر لیں گے تو انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، برکت ہوگی۔ اور اپنے گھر میں درود پاک کا اہتمام کریں، نعت شریف کا اہتمام کریں اور میلاد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری دامر برکاتہم عالیہ نے یہ ایک پیغام دیا ہے کہ ہم 12 ربیع اول کو حضور کی بارگاہ میں 12 ارب درود پاک کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب لوگ روزانہ جو ہے وہ درود پاک کا پڑھیں اور اس کو جمع کرتے رہیں، تو انشاءاللہ 12 ربیع اول تک ہم نے 12 ارب درود پاک مکمل کر کر حضور کی بارگاہ میں اس کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک واقعہ، ایک شخص نے 12 ربیع اول کو حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے 20 رکعتیں پڑھی، یہ 20 رکعتیں پڑھ کر میں حضور کو تحفہ دوں گا، ایصال ثواب کروں گا۔ اس نے 20 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تو اس نے جب رات کو سویا تو حضور اس کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو حضور کی ولادت کی خوشی میں اگر آپ حضور کو تحفہ پیش کرتے ہیں، نفل پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر، اس طرح کا تحفہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ تو اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ 1 ربیع اول سے لے کر 12 ربیع اول تک روزانہ میں نے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا، یہ 1200 روزانہ پڑھنا ہے، اور 12 ربیع اول کو حضور کی بارگاہ میں یہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو اس طرح سے میلاد منائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔